بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے اور آپ کو ہدایت کی راہ پر قائم رکھے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو 3 دوستوں کے ایک دلچسپ واقعے کے بارے میں ہے، کیونکہ ایک قاضی یہ فیصلہ کرتے ہوئے شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ دوستو، ویڈیو بہت دلچسپ ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ 3 دوست قاضی صاحب کے پاس فیصلہ سننے کے لیے موجود تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور قاضی صاحب گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ایک انوکھا مقدمہ تھا جس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ چند دن قبل یہ تینوں دوست عبید اللہ، عبداللہ اور لقمان ایک ساتھ کمرے میں بیٹھ کر شطرنج کھیل رہے تھے۔ 2 دوست کھیل میں مکمل طور پر مصروف تھے، جبکہ تیسرا بھی کھیل کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اچانک کھیل کے دوران شطرنج کا ایک مہرہ غائب ہو گیا۔ انہوں نے کمرے کی ہر جگہ اور ہر شے کی اچھی طرح سے کئی بار تلاشی لی، لیکن مہرہ نہ ملا۔ اب چونکہ مہرہ کہیں نہیں ملا، اس لیے ظاہر تھا کہ یہ تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ لیکن 2 دوستوں نے ایک دوسرے کی عزت و تکریم اور گہری دوستی کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ تو ایک دوسرے پر الزام لگایا اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کی تلاشی لی جائے، اس فکر سے کہ کہیں دوسرا دوست اس الزام کو برا نہ مان لے۔ یہ تینوں دوست بہت سمجھدار اور معزز خاندانوں سے تعلق رکھا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مسئلے کے حل کے لیے شاہی دربار کے ایک خاص مشیر سے رجوع کیا، مگر مشیر نے شرط رکھی کہ اگر وہ جان بھی جائے کہ مہرہ کس کے پاس ہے تو وہ بلند آواز میں کسی کا نام نہیں لے گا، کیونکہ اس سے دوست کی توہین ہو سکتی ہے۔ چونکہ یہ تینوں شاہی دربار کے اعلیٰ عہدیداروں کے بیٹے تھے، مشیر نے سوچا کہ جس کا بھی نام لے گا اسے دشمنی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا مشیر نے معاملہ حل کرنے سے معذرت کر لی اور تینوں دوستوں کو کہا کہ یہ معاملہ قاضی کے پاس لے جاؤ، وہی اسے حل کر سکتے ہیں۔ اب یہ تینوں دوست اپنا پورا ماجرا قاضی کے سامنے بیان کر چکے تھے۔ قاضی صاحب کچھ لمحے خاموش رہ کر گہری سوچ میں ڈوبے، پھر ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولے کہ میں آپ لوگوں کو ایک قصہ سناتا ہوں، غور سے سننا۔ ایک شہر میں 2 دوست رہتے تھے جو ایک شہر میں رہائش پذیر تھے اور ساتھ کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ وہ ہر نفع و نقصان میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے اور جب بھی کسی کے خاندان میں پریشانی آتی تو وہ بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ کئی سال اسی طرح سے گزر گئے۔ ایک کا نام آفتاب تھا، دوسرے کا زبیر۔ ایک دن آفتاب کے والد نے اسے اپنی وراثتی زمین پر جو شہر میں واقع تھی کاشتکاری کے لیے بھیجنے کا حکم دیا۔ والد کے حکم کے باعث آفتاب مجبوراً دوسرے شہر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور یوں دونوں دوست بچھڑ گئے۔ رخصت ہونے سے پہلے آفتاب نے زبیر سے وعدہ لیا کہ اگرچہ وہ ہر وقت ایک ساتھ نہیں رہیں گے مگر ہمیشہ خط کے ذریعے ایک دوسرے کو اپنے خیالات سے آگاہ رکھیں گے اور کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یوں آفتاب زبیر سے رخصت ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ہر وقت یاد رکھتے تھے اور خطوط کے ذریعے اپنی خبر پہنچاتے رہے۔ ایک دن زبیر نے آفتاب کو خط لکھا کہ وہ اس سال حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے اور اگر ممکن ہو تو آفتاب بھی اس کے ساتھ اس نیک فریضے میں شامل ہو جائے۔ آفتاب کو یہ خط ملا تو وہ زبیر کے ساتھ حج کرنے کے لیے جانے کا سن کر بے حد خوش ہو گیا، لیکن زبیر کی حج کی دعوت سن کر آفتاب شدید پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کے علاقے میں آنے والے شدید سیلاب کی وجہ سے اس کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اور سخت محنت کی وجہ سے آفتاب خود بھی بیمار ہو چکا تھا۔ اب اگر وہ سب حقیقت زبیر کو بتا دے تو زبیر بھی پریشان ہو جائے گا، مگر آفتاب نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے اس نے خط میں ساری حقیقت بیان کر ڈالی۔ ادھر زبیر حج کی تیاری میں مصروف تھا اور جیسے ہی اسے آفتاب کا خط ملا وہ بے تاب ہو گیا۔ اس نے اپنی تمام جمع پونجی جو حج کے لیے جمع کی تھی اپنے ساتھ لے لی اور دوست آفتاب کے آبائی شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔
روانگی سے قبل اس نے آفتاب کو خط کے ذریعے اپنی آمد کے بارے میں آگاہ کیا اور تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو۔ زبیر نے اپنا ضروری سامان اور نقدی ساتھ لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر سفر شروع کر دیا۔ سفر طویل اور دشوار گزار تھا، اسے کئی دن لگ گئے اور راستے میں کئی بار پڑاؤ کرنا پڑا۔ اب چونکہ سفر ایک گھنے جنگل سے تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ کہیں پڑاؤ نہ ڈالے اور جلد از جلد جنگل سے باہر نکل جائے۔ اس طرح وہ دن بھر مسلسل سفر کرتا رہا اور رات ہو گئی۔ رات کے دوسرے پہر جب زبیر گھنے درختوں کے درمیان سے گزر رہا تھا، اچانک 6 آدمی اس کے سامنے نمودار ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں تیر، کمان، چاقو اور لاٹھیاں تھیں۔ انہوں نے زبیر کو روک لیا۔ جب زبیر گھوڑے سے نیچے اترا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ سب ڈاکو ہیں، اور ان کے سردار نے آگے بڑھ کر کہا کہ وہ اپنا سارا سامان ان کے حوالے کر دے۔ زبیر رونے لگا اور منت سماجت کرنے لگا، مگر سردار نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ زبیر نے اپنے سفر کا سارا ماجرا بیان کیا کہ وہ حج کے لیے جا رہا تھا اور ان پیسوں سے اپنے بھائی جیسے دوست کی مدد کرنے والا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ دوست کے پاس جائے گا، جتنی رقم درکار ہوگی دے دے گا اور باقی رقم ایمانداری سے ڈاکوؤں کے حوالے کر دے گا، اور اگر وہ اسے قتل کرنا چاہیں تو کر دیں۔ سردار نے زبیر کی بات اور اس کے وعدے پر غور کیا اور راضی ہو گیا۔ اس طرح زبیر دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ ادھر آفتاب کو زبیر کا خط ملا اور وہ خوشی سے مارے جوش کے زبیر سے ملنے نکلا اور اسے سیلاب کی وجہ سے کٹھن راستوں سے حفاظت کے ساتھ لانے کے لیے روانہ ہوا۔ آفتاب پہلے ہی بیمار تھا، راستے کی دشواریوں کو برداشت نہ کر سکا اور ایک کھائی میں گر کر چل بسا۔ دوسری جانب زبیر جب آفتاب کے گھر پہنچا تو اسے شدید صدمہ ہوا، اتنا کہ وہ رو پڑا اور غم کے مارے واپس لوٹ گیا۔ اب اسے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے دوبارہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس جانا پڑا۔ زبیر اپنی ساری رقم لے کر سردار کے پاس گیا اور اسے اپنی دردناک کہانی سنائی، ساتھ ہی کہا کہ تم لوگ میری رقم لے لو اور مجھے قتل کر دو، کیونکہ میں اپنے دوست کے غم میں جینا نہیں چاہتا۔ زبیر اور آفتاب کی کہانی سن کر ڈاکوؤں کے سردار نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ اب وہ اس کا دوست اور بھائی ہے اور اسے آفتاب جیسا پایا جائے گا۔ سردار نے زبیر کی ساری رقم واپس لوٹا دی اور اسے حج کے لیے روانہ کر دیا، ساتھ ہی کہا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے اس کا غم کم ہو جائے گا۔ یہ قصہ سنانے کے بعد قاضی صاحب خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے سامنے بیٹھے تینوں دوستوں یعنی عبید اللہ، عبداللہ اور لقمان سے پوچھا کہ اب مجھے بتاؤ کہ ابھی میں نے جو قصہ سنایا اس میں سب سے بڑی قربانی کس نے دی؟ لقمان نے کہا کہ زبیر نے، کیونکہ اس نے اپنے دوست کے لیے اپنا حج ملتوی کر دیا۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے نزدیک آفتاب نے، جس نے اپنے دوست کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے نزدیک تو ڈاکوؤں کا سردار سب سے بڑھ کر رہا، جس نے زبیر کے وعدے پر اطمینان کیا اور اس کے غم کو سمجھا۔ تینوں دوستوں کے جوابات سننے کے بعد قاضی صاحب نے مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ شطرنج کا مہرہ عبید اللہ کے پاس ہے۔ قاضی کی بات سن کر عبید اللہ نے مہرہ اپنی جیب سے نکال کر سامنے رکھ دیا۔ سب حیران رہ گئے کہ قاضی صاحب نے یہ معاملہ حل کیسے کر دیا۔ قاضی نے وضاحت کی کہ عبداللہ نے زبیر کو اچھا سمجھا، جبکہ عبید اللہ کے نزدیک پورے قصے میں ڈاکو کا سردار سب سے اعلیٰ نکلا، جس کی جیسی سوچ ہوگی ویسی صحبت رکھتا ہے۔ عبید اللہ کے جواب سے قاضی صاحب نے اندازہ لگایا کہ شطرنج کا مہرہ اسی نے چرایا تھا اور یوں مقدمہ حل ہو گیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ اس کی شخصیت کی عکاسی کیا کرتی ہے، یعنی جیسی انسان کی سوچ ہوگی ویسی ہی اس کی شخصیت بھی ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت پتہ چل سکے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔